Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 464. 12th of August, year 2000. My wife in New York. میں جمع کرنا. یا علی مدد. پہلے تو دعا دوں دین و دنیا میں مولا آپ کو آپ کی اہل اولاد کو سکھی آباد. ہے جی آنند آنند جی نہیں ہے. جی ملو نے ملا ہوئی کی سارو ملی کری مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو مومنو. ادھر میں واعظ کے انتظار میں بیٹھا تھا اور میں معلوم نہیں کہاں کہاں ہو کے آیا. 4 جگ کی مسافری کی میں نے یہ تھوڑے ٹائم میں. 40 لاکھ برس پیچھے چلا گیا. امام کے اس نور کا کہ جب یہ کل جگ، اس کے پہلے دوآپر جگ، تریتا جگ، ست جگ بیٹھے، اس وقت امام کا جو نور تھا اس نور کی باتوں کو یاد کر رہا تھا. کل کی جو میری آواز تھی آج یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے. اس کی کنٹینیوٹی کے اندر میں یہ ذکر کر رہا ہوں. کل میں نے جماعت کے سامنے ہماری آتما جس کو ہم روح کہتے ہیں، ہماری عقل جس کو ہم انٹلیکٹ کہتے ہیں، ہمارا من جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، اور ہمارا جیو جو لائف فورس ہے، ہماری زندگی. اور یہ باڈی تو ہے ہی، پیریشیبل ہے. اسماعیلی مذہب کی جو حقیقت اور جس وجہ سے اسماعیلی مذہب اسلام میں ظاہر ہوا، بہت تھوڑے لوگوں نے اس بات کے اوپر کبھی خیال کیا ہے اسماعیلی مذہب ہے کیا. یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. الحمدللہ اس کا مطلب ہے اللہ آپ کے اوپر مہر کرے. الحمدللہ میری جو باتیں ہیں بناوٹی نہیں ہیں. گنانوں، فرمانوں اور قرآن پاک کچھ حد تک رسول اکرم کی حدیثوں کو میں نے اپنی زندگی کے اندر بار بار پڑھا ہے، اور اسماعیلی مذہب کا جو مکھن ہے وہ نکال کے میں اپنی وعظوں میں دیتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک واعظ میں 200-300 کتابوں کا ایسنس ہوتا ہے. مولانا امام سلطان محمد شد عطار فرمان ایک دفعہ تالیکے میں بھیجا. کیا ہوا کہ تنزانیہ جو ابھی ہے، اس کا نام پہلے ٹانگانیکا تھا، زنزیبار ساتھ ملنے سے یہ تنزانیہ بن گیا، فیڈریشن ہے. مولانا نے مسلم ایسوسی ایشن کو ایک پیغام بھیجا تھا جو بعد میں اس کا نام رکھا گیا ایسٹ افریقن مسلم ویلفیئر سوسائٹی، ہیڈ آفس ممباسا میں بنایا.
मौला फरमाया जमात को कि इस्लाम एक जिस्म है जिसमें इस्माइली तरीका ब्रेन है। 150-200 पाउंड का बदन होता है, कल मैंने जिक्र किया, लेकिन ब्रेन कितना है? अपर ब्रेन 8-8.5 अंश का और लोअर ब्रेन 1.5 से 1.25-2 अंश का। सारी अक्ल, सारा इल्म, यहां तक के नूर इंसान के ब्रेन में बैठा है। ये बदन तो कैरिज है, इंजन के पीछे 10 बोगीस लगा दो तो भी खींच लेगा। और हमको इस मजहब के अंदर अक्ल सिखाई गई। कल मैंने जिक्र किया कि अक्ल यहाँ हमारे अपर ब्रेन में, जो फ्रंट में है, हमारी पेशानी के अंदर है, इसको ग्रे मैटर भी कहते हैं। यहाँ इंसान का जो अपर माइंड, अपर ब्रेन है, इसमें माइंड है। माइंड इंटेलेक्ट के नीचे है, जिसको हम अक्ल कहते हैं, और अक्ल के ऊपर रूह रहती है, बल्कि यूं कहो कि रूह अक्ल के अंदर रहती है। और रूह जो है वो एनर्जी है, और रूह में से अक्ल को एनर्जी मिलती है। अक्ल उस एनर्जी के हिसाब से माइंड को हुक्म करती है, और अगर वो माइंड सिंक्रोनाइज्ड है अक्ल के साथ, यानी कि उस माइंड के अंदर ऐसे ख्यालात हैं कि जो अक्ल उसको चलाती है और अपोजिशन नहीं करता माइंड, तो वो अक्ल और वो इंटेलेक्ट, वो माइंड हमारे सारी जिंदगी के अंदर काम करते हैं। और हमारा जो जीव है, जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, वो उस जीव के साथ खुश रहता है। ऐसा आदमी हमेशा खुश रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। कुरान शरीफ ने हमारे अंदर के हालत को 3 लेवल के अंदर फरमान किया है। अल्लाह फरमाता है कि जो लोएस्ट लेवल है, नफ्स अम्मारा है, जिसके अंदर खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, खुश होते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ, खूबसूरत हूँ। ये नफ्स अम्मारा है। खाना खाया, स्वाद आया, बहुत अच्छा लगा। ये लोअर क्लास है, एनिमल स्टेज है ये। मगर इंसान एनिमल से चूंकि ऊंचा है, क्योंकि उसके अंदर थॉट पावर है। इससे थोड़ा ऊपर जाए, जो सीरियस लोग हैं, संजीदा लोग हैं, थिंकर्स हैं, राइट रॉन्ग की समझ रखते हैं और अपने आप को बचाते हैं और इस किस्म की स्टडी करते हैं, उस परवरदिगार के साथ नाता जोड़ते हैं, ये नफ्स लव्वामा है। और वो लोग के जो हायर होते हैं, जिनको खुदा ताला की मेहरबानियों से, उसकी रहमतों से, नवाजिशों से रूहानी बख्शिशें मिलती हैं, वो रूहानी ख्यालात के लोग होते हैं, अक्ल से वो खुदा की खुदाई को समझते हैं, ऐसे लोग होते हैं। वो दुनिया के अंदर अमीरी गरीबी का कुछ ख्याल नहीं रखते। उनके दिलों के अंदर एक किस्म का सुकून होता है। अल्लाह ताला ने इस स्टेज को कहा है नफ्स मुतमईना, वो नफ्स जो इत्मीनान में रहता है। इस नफ्स मुतमईना का एक छोटा सा जिक्र, लेकिन हम कहते हैं ना, कूजे में दरिया बंद कर दिया। शमस माँ बाप ने एक दफा ये हालत समझाते हैं, नफ्स मुतमईना की हालत, सेटिस्फाइड माइंड, उसको दुख लगता ही नहीं, क्योंकि दुख को अंदर जाने का रास्ता नहीं है। माइंड के अंदर दुख जावे तो माइंड दुखी हो गया। तो शमस ने बहुत अच्छे तरीके से, आवे तो रोजी नहीं तो रोजा, ऐसा ध्यान मेरे शाह जी सो धरना है भी अल्लाह। मिला तो आमीन, नहीं मिला तो शुक्र। ऐसा ध्यान मेरे साहिब जी सो शाह सो रखना, खुदा के साथ इस तरह रहो। क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि वो कादर मुतलिक है, अगर हम ये जानते हैं
کہ وہ رزاق ہے، اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، تو کیا دنیا کے اندر ایک ماں کو بچے کے کھانے کی فکر ہوتی ہے؟ تو کیا اس کو ہماری کوئی فکر نہیں؟ بہت ہے، اس کو چھوڑ دو، آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو نہ سے۔ یہ جو سیٹسفیکشن والا جو درجہ ہے نفس مطمئنہ، یہ اسماعیلی مذہب ہے، یہ ہے اسماعیلی طریقہ۔ اور اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو میں نے آپ کو عرض کی کہ کس طرح سے روح، عقل، مائنڈ اور جیو کا تعلق، اور اس کے ساتھ بدن کیا ہے؟ بدن ہمارے مائنڈ کا غلام ہے، بدن ہمارے مائنڈ کا غلام ہے۔ میں بڑی پرانی ایک ہسٹوریکل فیکٹ بنی ہوئی بات سناتا ہوں، مجھے یاد اس طرح سے دھندلا سا ہے، شاید 25 سے 35 برس کے بعد پہلے میں نے اس کا شاید ذکر کیا ہوگا، لیکن بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا مالدار سیٹ تھا، مارواڑی تھا، سر حکم چند۔ میں یہ بات کرتا ہوں وار کی، ڈیورنگ دی وار، 42-43 کا یہ ذکر ہے۔ سر حکم چند کی بامبے میں رہتا تھا، اس وقت وہ ملینر بلکہ بلینر کہہ دے، اس کی ایک لڑکی کا ایک مسلمان کے ساتھ عشق ہو گیا۔ سر حکم چند مارواڑی کسی بھی حالت میں وہ قبول نہ کرے، گھر میں سختیاں ہونے لگیں، لڑکی بھاگ گئی، کسی کو پتہ نہ چلایا، مگر لڑکی چلی گئی دلی، اور وہ دوست بھی ساتھ چلا گیا۔ بعد میں سر حکم چند نے کچھ کرا کرو کے اس دوست کو، وہ جو ہونے والا داماد تھا، اس کو بہت دکھ دیا، اٹھا کے معلوم نہیں کدھر پھینک دیا، پتہ بھی نہیں لگا۔ اب لڑکی اور بھی رنجیدہ ہوئی۔ یہ حقیقتی بیان کی ہوئی چیز ہے، اور پیپروں میں نکلتی تھی اس کی سٹوریز۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکی کس کی ہے، اور جو جس سے محبت رکھتی تھی وہ گم ہو گیا، اداس ہو گئی، لیکن زندگی گزارنے کے لیے نوکری کرنی پڑی۔ اچھی پڑھی لکھی لڑکی تھی، نوکری کرتی رہی۔ اس نوکری کے اندر آفس میں کسی ایک آدمی کے ساتھ تھوڑی یاری دوستی ہو گئی، عشق کی حد تک نہیں۔ ایک دن یوں ہی کرتے کرتے یہ دونوں کہیں کھانے پینے کے لیے چلے گئے، وہ اس کو چھوڑنے گھر پہ آیا۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے جو کہنا ہے وہ اور بات ہے۔ اس کو گھر چھوڑ گیا، تھوڑی سی ان لوگوں نے کہیں شاید شراب پی، وہ تو چلا گیا چھوڑ کے۔ لیکن دوسرے دن اٹھ کے لڑکی کو یہ محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ دھوکہ ہوا ہے، اور بھی پریشان ہوئی، آفس جانا چھوڑ دیا۔ 1.5-2 مہینے میں یوں پتہ لگا کہ لڑکی پریگننٹ ہے، بہت بگڑی۔ اس آدمی کے ساتھ جھگڑا ہوا، کورٹ تک بات پہنچی، وہ قسمیں کھائے، وہ کہے میں نے تجھے کچھ ہاتھ نہیں لگایا، ابھی کیا ججمنٹ ہو سکتی ہے؟ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا let us wait till delivery، اور اس آدمی کو جیل میں ڈال دیا۔ تمام آثار جو تھے حمل کے وہ بڑھتے گئے۔ جب یہ ڈلیوری کا ٹائم آیا تو کیا ہوا؟ دیکھو دینداروں، دنیا میں کیسے کیسے بناؤ بنتے ہیں۔ بچہ نہیں تھا، ایک گولا جیسا تھا جس میں ہوا تھی، وہ ہوا پھوٹ گئی، بس لڑکا تو چھوٹ گیا۔ اب سوال یہ ہوا کہ جو اس وقت بڑے بڑے سرجن اور بڑے بڑے ڈاکٹرز وغیرہ تھے، سائیکیاٹرسٹ تھے، سائیکولوجسٹ تھے، یہ سب اکٹھے ہوئے، بہت اس کے اوپر یورپ تک سے آدمی آئے۔ کیا تھا یہ فیصلہ؟ یہ ہوا کہ اس لڑکی کو اتنا یقین ہو گیا کہ میں پریگننٹ ہوں کہ پریگننسی کے تمام نشان آثار سائنس نظر آنے لگے،
प्रेग्नेंट नहीं थी, ये माइंड पावर थी। ये ईमान का एक दर्जा है कि माइंड को इतना यकीन हो जाए कि इसके सिवा और कोई नहीं, चाहे वो इंसान है चाहे वो पत्थर है, हिंदू उसकी पूजा करते हैं, ये मेरा भगवान है। वो पत्थर की बात नहीं है, माइंड उसके दिल की ये बात है कि ये मेरा भगवान है। ईमान एक ऐसी चीज है कि इंसान के माइंड के अंदर जब ईमान घुस गया तो उसका दर्जा इश्क पे आ जाता है और इश्क अंधा होता है, कुछ दिखता ही नहीं उसको, माशूक के सिवा और कुछ नहीं जानता। आपको मैं एक और चीज सुनाऊं। मौलाना मुर्तजा अली मुश्किल कुशा एक दफा सफर पे निकले, रास्ते में एक आदमी मिला, मौला को आके कहता है, या अली तुम वल्लाह बिल्लाह खुदा हो। मौला की खिलाफत का जमाना था। हुजूर ने फरमाया, क्या बकते हो, मैं एक इंसान हूं। नहीं या अली तुम खुदा हो। जुल्फिकार निकाल के कत्ल कर दिया। अब मार तो डाला, कोई कसूर के बगैर या कोई भी ये मुकदमे के बगैर हुजूर ने फैसला कर दिया। गर्दन उठाई, कंधों पे रख के हाथ फिराया, जीता हो गया। कहते अब कोई बस चीज बाकी है कि तू खुदा नहीं है। नुसैरी का ये जो ईमान था कि उसने अली को खुदा मान लिया, ये उसी माइंड की कंडीशन का काम है कि उसने एक इंसान को खुदा समझ लिया और वो अल्लाह ने उसके लिए खुदा था, क्योंकि ये माइंड है कि जो इंसान को अच्छा समझता है बुरा समझता है। लेकिन जब हकीकत और माइंड दोनों मिल जाते हैं और उसके साथ अक्ल उसको इशारे करती है। अक्ल क्या इशारे करती है कि भाई इसके सिवा कोई है नहीं, देखो तो सही, ये इस्माइली लोग आगा खान को कितना दर्जा देते हैं। बात कहते हैं कि ये इमाम है, बात कहते हैं ये खुदा है, बात कहते हैं ये लीडर है। क्या है? अब इसको समझने के लिए जो मैं इस वक्त कह रहा हूं कि बात ये कहते हैं, बात ये कहते हैं, बात ये कहते हैं। झिरवाना कोई कह बेचो खाने कोई कह छे मेला अने कोई कहे छे ओला के। कोई इसको ये कहता है, कोई इसको ये कहता है। दुनिया अछत है। हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदातार एक दफा बॉम्बे आए। 30s बिगिनिंग की बात है, 33-34 के अंदर। लंदन में एक बड़ी इस्माइली फैमिली का एक लड़का उधर पढ़ा करता था, बैरिस्टर बन के वापस आया और वहां इमाम को कभी कभी मिला करता था। ईमानदार फैमिली थी, मालदार भी थे, जमात में भी बड़े थे। सरकार आके बैठे, सब पूछते हैं कभी आए हो कि सब 2-4 महीने हुए, सर थोड़ी सी बातें की। तुझे कुछ पूछना है? हेजिटेट करने लगा। पूछो पूछो क्या है? अभी माँ बाप जो थे, पर्टिकुलरली माँ, वो नुसैरी थी और माँ हमेशा उसको ये कहे, नुसैरी की बातें सुनाए कि ये है। तो मामला ने थोड़ा सा एनकरेज किया तो कहते हैं, खुदावन मेरी माँ कहती है, मेरा भाई कहता है, आप खुदा हो। डायरेक्ट क्वेश्चन। मौला फरमाया, तुम क्या समझते हो? चला सोच में पड़ा। खुदावन, यू आर अवर रूहानी स्पिरिचुअल गाइड। बराबर है। माँ बोल पड़ी है,
खुदाबंद हम तो तेरे को ये समझते हैं बराबर है। बड़ा भाई जो था उसको पूछा, खुदाबंद आप सब कुछ हो, हम क्या जानते हैं, आपको पता है, बराबर है। वो बड़ा परेशान हुआ, वो भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये मैं भी बराबर हूँ, हालांकि अपोजिट चीजें हैं, तो बराबर है ही क्या। जब वो परेशान हुआ, बोला पूछते कि ये तेरा कौन है? कहता मेरी माँ है। और ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है। तू तो अकेला है ना, तू तो एक है। उसका बेटा है, इसका भाई है, इसका भाई है, उसका शौहर है, क्या बात है। अब तो और भी परेशानी हुई। चुप रहा काफी देर तक। मौला फरमाया, देखो जैसा तुम्हारा रिश्ता होता है उसके लिए तुम ऐसे हो। तू माँ का बेटा है ना, लेकिन बीवी का हस्बैंड है, क्योंकि उसके साथ तेरा रिश्ता ऐसा है, माँ के साथ तेरा रिश्ता ऐसा है। ये तेरा भाई है, तेरा रिश्ता इसके साथ ऐसा नहीं कि जैसा माँ के साथ है या तेरी बीवी के साथ है। जैसा इंसान का रिश्ता है ऐसा हमारे साथ रिश्ता है। कोई हमको बड़ा आदमी समझता है, हम बड़े हैं उसके लिए। कोई हमको पीर मानता है, हम उसके लिए पीर हैं। कोई हमको गाइड मानता है, हम उसके लिए गाइड हैं। कोई हमको इमाम कहता है, उसके लिए हम इमाम है। वल्ला अगर कोई हमको खुदा मानता है, हम उसके लिए खुदा है। बात क्या अक्ल की बात है, कितनी लॉजिक है इस चीज के अंदर। हमारा माइंड है सब कुछ, लेकिन याद रखो माइंड के अंदर बदियां बुराइयां भी बेहिसाब है। अल्लाह ताला ने खुद ने इसके फैसला कर दिया। आला दर्जे की चीज है नफ्स मुतमईना, नीचे उतर आया नफ्स लवामा, खाओ पियो ऐश करो। नफ्स अम्मारा में फंसे हुए, खुदा ताला की उस अजमत तक पहुंचने के ख्याल या हिम्मत नहीं है। खुदा बाहर कहीं नहीं, दीनदारों है सब जगह है, लेकिन हकीकत में खुदा अंदर है। हमारे अंदर खुदा रहता है। अल्लाह ताला फरमाता तुम्हारी शहरत जो है ना, इससे भी ज्यादा मैं करीब हूं। तुम्हारी शहरत इधर छुरी फिरा दो आदमी मर जाएगा। अल्लाह कहता है इससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे करीब हूं, तुम्हारी जान से ज्यादा मैं करीब हूं। आपको एक बात कहूं, भला जान क्या है जिसको हम लाइफ कहते हैं, जीव कहते हैं, ये क्या है? खुद खुदा ताला है। ये कुव्वत हयात है। कल मैंने इसका जिक्र किया कि खुदा के नामों में एक नाम है अल हई। अल हई कहते हैं जिंदगी को, जिंदा को। अल्लाह जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो सांस लेता होगा, अगर वो जिंदा है तो सोचता होगा, अगर वो जिंदा है तो कोई बॉडी भी होगी, क्योंकि बॉडी के बगैर जिंदा क्या है। ये जो गोरख धंधा है खुदा का, एक दफा ये मरहूम नुसरत अली, फतेह नुसरत अली ने गाना गाया, मैं बहुत खुश हुआ। अल्लाह को सिफ्तों में कहता है, खुदा को कहता है तुम एक गोरख धंधा हो। वाह वाह। खुदा की जो बातें हैं, लाखों पंडित हजारों सियाने, बहुत देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। लेकिन जब वो किसी पे राजी होता है तो अपनी नकाब खोल के दिखाता है कि देख मैं ये हूं, जिस पे राजी हो गए। यादिल्लाह लिनूरिही मन यशा, अपने नूर से हिदायत करता है जिस पर राजी हो गए। सबके लिए ये चीज नहीं, उसकी मेंटल कंडीशन के ऊपर दारोमदार रखता है। मेंटल कंडीशन, दिल में जो इस्माइली मजहब को समझते हैं वो नफ्स मुतमईना की लेवल के हैं। वल्लाह बिल्लाह इस्माइली मजहब इतना अच्छा है, इस्लाम का मग़ज़ है, इस्लाम का एसेंस है। गाजरें लेके हम जूसर में डालते हैं, किलो 1.5 किलो गाजरों में से एक गिलास निकलता है। इस्लाम गाजरें और उसका जूस इस्माइली मजहब।
اسماعیلی مذہب سے جیسے نہیں ہے کہ مولانا حضرت امام خدا کا نور ہے چلو مان لو. اسماعیلی مذہب سارا عقل کے اوپر ہے, انٹلیکٹ کے اوپر ہے. اسماعیلی مذہب کے اندر جب ہم پہلی چیز کیا ہے, بگننگ کے اندر ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے, ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے الفابیٹ سیکھنے پڑتے ہیں, اور الفابیٹ کے سوا ہم لینگویج سمجھ نہیں سکتے. جماعت خانے آنا, دعا پڑھنا, یہ ہمارے الفابیٹس ہیں. تو پھر جب ہم پڑھ لیتے ہیں, ان چیزوں کے اندر ٹھیک ہوتے ہیں, تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, آگے جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, اور یونیورسٹی کے بعد بھی ہمارا علم, ہماری ایجوکیشن جاری رہتی ہے دینداروں. تو اس طرح سے ہم اپنا علم بڑھاتے رہتے ہیں, دنیا کا علم. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ عقل کی چیز ہے. آرام سے بیٹھ کے مولانا سلطان محمد شہزادار فرماتے ہیں, تم سوچو میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں پیدا ہوا تو مجھے پوچھا تو نہیں گیا, میری اجازت نہیں ہوئی. ایک دن موت آئے گی تو مجھے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو مرنے کے لیے تیار ہے, پکڑ کے لے جائے گی. تو زندگی کیا ہے؟ پیدائش, موت, اور اس کے درمیان سب ہش ہش. یہ چیز بھی میری مرضی سے نہیں ہوئی, یہ چیز بھی میری مرضی سے نہیں, تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ جو تھاٹ ہے, عاقبت کا تھاٹ, عاقبت کی تھنکنگ, اس کے اندر پھر انسان کو خدا یاد آتا ہے کہ اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے. اور یہ چیز سمجھنے کے لیے صبح کی بیت الخیال کی عبادت ہے. کل صبح انشاءاللہ مولا کرے گا تو میں آپ کو بیت الخیال کی کچھ باتیں کروں گا, لیکن یہ بیت الخیال کی چیز ہے. ہائر تھنکنگ, ہائر تھنکنگ کے اندر جب انسان پہنچتا ہے تو پھر دنیا کی کئی چیزیں اس کو سپر فلوس لگتی ہیں, اوپری لگتی ہیں. کھانا پینا, عیش آرام, کپڑا لتا, یہ سب چیزیں جوانی کی مستیاں جو ہیں, جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی زندگی اگر اچھی رہی اور علم کے اندر رہا تو اس کو بہت کچھ ایکسپیرینس ملتا ہے, اور ایسی چیزیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں کہ جو اس کو 25-50 برس پہلے پتا نہیں تھا. اس کے اندر کی عقل کھلتی ہے, اور جیسے جیسے عقل کھلتی ہے, تو میں نے آپ کو ابھی سلسلہ بتایا کہ سب سے اوپر روح ہے, اور روح عقل میں رہتی ہے. عقل کو روح کی انرجی ملتی ہے, اور وہ انرجی عقل تھرو مائنڈ ہماری زندگی میں پھیلاتی ہے. اس میں جیو بھی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اچھے اعمال ہوتے ہیں, اچھے خیالات ہوتے ہیں, اچھی صحت ہوتی ہے, بدیوں برائیوں سے بچتا ہے. ہر وہ شے جو بدن کے لیے, مائنڈ کے لیے, سول کے لیے ہمارے دین کے اندر منع کیا گیا, خراب ہے, اس سے انسان بچتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ جو جیو ہے نا, اس کا اور روح کا جو ڈسٹینس ہے وہ گھٹتا رہتا ہے. جیو اوپر چڑھتا جاتا ہے, اور چڑھتا جاتا ہے مائنڈ کی طاقت سے. مائنڈ میں کنسنٹریشن کی طاقت ہونے سے جب انسان بالکل عبادت کے اندر کنسنٹریٹ کرتا ہے تو جیو اوپر آتا ہے. جیو جالے جگت پامے, جیو کو جب جگتی ملے, پران پوپے رم رہا, پران جیو جب اس کو جگتی ملتی ہے. یہاں جگتی کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ سنسکرت کے اندر یکتی یس ہے, وہی لفظ پراکرت میں جگتی. جو چیز یا سے ہے سنسکرت میں ادھر وہ جیم بن جاتی ہے. جیسے ون اور بن, ون کہتے ہیں جنگل کو سنسکرت میں, پراکرت میں بن, بن یعنی جنگل. تو جب انسان کو یکتی آتی, یکتی کا مطلب ٹیکٹ فلنس, یکتی کا مطلب رائٹ میتھڈ. تو کیا ہوتا ہے؟ پران جو ہے وہ پوپ میں کھیلتا ہے. پوپ سے یہاں مطلب پھول بھی ہیں, پوپ سے مطلب آخری وقت بھی ہے, اور پوپ سے مطلب آخرت بھی ہے. تو وہ جو انسان کا جو پران ہے وہ اس حالت میں آتا ہے. پران یعنی جیو اوپر چڑھتا ہے.
اور روح خدا کا نور ہے. جیو بھی خدا کے حکم سے پیدا ہوا ہے. جیو کو عام طور پہ سمجھنے کے لیے سول کہتے ہیں اور روح کو اسپرٹ کہتے ہیں. جب انسان کی موت آتی ہے تو جیو اور روح جو مل گئے تو اس کا نام ہے اصل میں واصل ہو گیا. یہ ہماری منزل ہے کہ ہم خدا سے نکلے ہیں اور خدا میں ہمیں واپس جانا ہے. جب ہم اسماعیلی مذہب کو سمجھتے ہیں تو دنیا کے دکھ ہمارے نزدیک نہیں آتے. اور اس حالت کو مذہب میں اسماعیلی مذہب کے اندر کہا گیا آنند آنند کرو, خوشی رہو, سکھی رہو, آباد رہو. اول شاہ تمہیں پایا, سب سے پہلے تم کو جو چیز ملی ہے وہ شاہ ملا ہے, اللہ کا نور ملا, اللہ کے نور کی شناخت ملی ہے. اور نور کی شناخت کی وجہ سے تمام سکھ, تمام لذتیں, تمام سکون تمہیں راحتیں کے ساتھ ملتا ہے. یہ راحت ہے. اول شاہ تمہیں پایا, ملو اور ملاو لکھی سرو, ملی کری کریو کمائی. ملو یعنی جماعت میں ملو, ایک دوسرے کے ساتھ ملو, اچھی باتیں کرو, نیک باتیں کرو, عبادت کی باتیں کرو, بدیاں برائیاں گناہوں کی باتیں مت کرو, اور اس کے اندر تم کمائی کرو, تمہیں یعنی نیکیوں کی کمائی ملتی ہے. میں نے یہ پاس ایک تو یہ لاسٹ نائٹ کی جو میری آواز تھی اس کو پورا کرنے کے لیے, لیکن میں آج ہی آپ کو ایک اور چیز کہہ رہا. ابھی میں نے نہیں کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا, سوچتے سوچتے میں ستجگ کی شروعات میں پہنچ گیا 40 لاکھ برس پہلے. تو کہے کو میں ادھر گیا, چلا گیا, میرا ارادہ نہیں تھا. لیکن کیا دیکھا کہ گئے 40 لاکھ برس کے اندر جانوروں میں سے نکلتے 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 ہم انسان بنے ہیں. اور خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اتنی مار کھائی ہے کہ اس مار کے اوپر ابھی رحم کر کے خدا نے ہمیں اسماعیلی مذہب میں قبول کیا. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہر روز 40 دانے پیرشا کے نکالا کرو, اس لیے کہ تم نصیب دار ہو, خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس مذہب میں پیدائش ملی, اس جماعت میں تم پیدا ہوئے ہو. اس کی شکر گزاری میں کہ اس جماعت کے لیے تم 40 دانے, جماعت کے لیے, اپنے لیے نہیں, لیکن جماعت کے لیے 40 دانے پیرشا کے نکالو کہ اس جماعت میں تمہیں پیدائش ملی, کیونکہ اس جماعت کے اندر نور خدا موجود ہے. اس جماعت کے اندر وہ سب کچھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. یہ دین اسلام کا بخش ہے اور دین اسلام اللہ کا دین ہے. یہاں اس میں اللہ کا نور بیٹھا ہے. اچھا بھلا اللہ جب خوش ہوتا ہے تو اپنے نور سے ہدایت کرتا ہے. وہ ہدایت کیسی ہوتی ہے؟ انسان کو اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ نور کو سمجھ سکے, تو پھر اسے ہدایت کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اسے ہدایت کی ضرورت ہے تو نور کو سمجھنے کی طاقت تو ہے نہیں, تو اب نور کون سا؟ وہ حضر امام ہے. یہ نور حضر امام ہے جو اللہ کا نور ہے اور ہمیں ہدایت کرتا ہے. آج میں کہیں بیٹھا ہوا تھا, باتیں ہو رہی تھی, مولانا علی سے لے کے مولانا سلطان محمد شاہ زتار تک 48 اماموں کے وارے ہوئے. الحمدللہ امام سلطان محمد شاہ کا وارہ فصل میں نے دیکھا, اس کے حضور میں بھی رہا, علی کی باتیں سنی, امام حسین کی تمام اماموں کی باتیں پڑھی سنی. واللہ باللہ میں کہہ چکا ہوں, پھر بھی کہتا ہوں کہ اس جومے کے اندر جتنی رحمتیں اور نوازشیں ہو رہی ہے, اس جومے کے اندر جتنی دعائیں ہمیں مل رہی ہے, علی سے 48 جوموں تو ملا لو تو بھی اتنی دعائیں نہیں ملی تھی. ابھی ابھی گنا اور یہ فرمان جو پڑے گئے پاکستان کے اندر, اس میں بھی دیکھ لو کتنی دعائیں, کتنی دعائیں. یہ دعائیں بڑھتی جائیں گی کیونکہ گناہ بڑھ رہے ہیں, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اس کے لیے دوائیں بھی بڑھ رہی ہیں. اور امام اس لیے رحمتیں کر رہا ہے تاکہ ہم بچ جائیں. اور اس ملک کے اندر خاص طور پہ نارتھ امریکہ کے اندر بدیاں برائیاں اور گناہ بہت ہیں. یہ ایسا ہے کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, ہم اندر پھنس گئے ہیں. آگ میں جلتے نہیں لیکن سیک لگ رہا ہے. گناہوں کے اثرات ہم پر اور ہماری اولاد کے اوپر پڑ رہے ہیں.
तमाम दुनिया की बदियां बुराइयां इन मुल्कों के अंदर मौजूद हैं और वो बदियों बुराइयों की आग हमारे चारों तरफ है, हम बीच में हैं। अब खुदा की रहमत से जो आसमान से बारिश निकले तो हमारे ऊपर वो बारिश पड़े तो हम बच सकें। पेशावर में एक आदमी था, बस उसके दिल में कुछ ख्याल आ गया, वो हर रोज दूध लेके जमा करने आ गया। हर रोज बरसों तक 30-40 बरस हो गए, उसने एक दिन भी नागा नहीं किया। अपने हाथ से दूध गर्म करे, बीवी को दे देवे, खुद ही कर डाले, थोड़ी शक्कर डाले, जमा खाने लेके आ गए रोज। पेशावर के अंदर मोस्टली लकड़ी के मकान ज्यादा थे क्योंकि ठंडी भी बहुत थी। जमात खाने में बैठा है, देखो मैं आपको फिर बात करूं, नफ्स मुतमईना। कोई आदमी ने नीचे से इसको पुकार की, सुना लेकिन उतरा नहीं। जमात भाई नीचे गया, क्या बात है? वो जाफर को कहो उसके घर को आग लग गई है। जल्दी से ऊपर भागा, पीछे बैठा था। जाफर भाई तेरे घर को आग लग गई है। अच्छा, अरे आग लग गई, भागो। अच्छा, 2 दवाएं खत्म हो गई, आराम से उठा गया। मानो ना मानो ये सच्चा किस्सा है। और आग लगी इस तरह कि जैसे कागज जल रहे हैं, लोग आए हैं, देख रहे हैं, आंखों मल के देख रहे हैं, सच बात है। इर्द गिर्द के सब मकान जल गया, इसका मकान खड़ा है। लोग कहते हैं हमने आंखों से देखा इसके मकान के ऊपर बारिश हो रही है। महल इसी के मकान के ऊपर। हाँ। अरे बारिश न भी हो गई तो वो परवरदिगार ऐसा है कि इस्माइल हजरत इब्राहिम को आग में से बचा लिया, आग में गिर गए हैं और फूलों में बैठे हैं। वो परवरदिगार चाहे तो क्या नहीं कर सका। इर्द गिर्द के सब मकान चल गए। ये खड़ा देख रहा, या मौला शुक्र अदा करना, नफ्स मुतमईना जो उसके है उसको कोई चीज हलाक नहीं कर सकती। चारों तरफ से आग लगी है, गुनाहों की आग है, शैतान की आग है, कलयुग की आग है। ऐसी ऐसी बदियां बुराइयां इस वक्त जाग रही है। मैं इस पाक जगह के ऊपर कह नहीं सकता, लेकिन आप में से बहुत सौ को खबर भी होगी। ऐसी ऐसी बदियां बुराइयां हैं, हो रही हैं, बढ़ रही हैं और बहुत बढ़ेंगी। बदियां बुराइयां गुनाह बहुत बढ़ेंगे, आग तेज हो जाएगी। यहां तक कि सदरुद्दीन कहते हैं कि ऐसी आग आएगी, ऐसी आग आएगी कि सब कुछ जला देगी। बिखड़ी वेला माहे दिल ठोर न रहे से जी। बिखड़ी वेला, विख कहते हैं शहर जहर को। जिस पीर ने इतने गिनन बनाए, उसने चुन चुन के जो अल्फाज निकाले, विखड़ी वेला, ऐसा वक्त कि जो जहर की तरह कड़वा और मार डालने वाला, ऐसा वक्त। समीरा जो रख से तेनू रहसे जी, दिल ठोर नहीं रहे। ऐसा जमाना आएगा दिल में ठिकाना नहीं, खौफ है। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, परेशानी है, डिप्रेशन है, दिल घबराता है। हाँ घबराएगा, क्योंकि सुकून का जो रास्ता तुमने छोड़ दिया। सुकून का रास्ता है इबादत और ईमान के ऊपर यकीन, भरोसा, उसके फरमान के ऊपर अमल करो। ये सुकून का रास्ता है। मौला जिसके दिल में सुकून देवे, और मौला कब देवे? जब हम मौला से मांगे। इबादत बंदगी नेक अमाल। हम लोग कितने अच्छे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में लगभग 1 लाख इस्माइली है। मेरे ऐसे ख्यालात हैं, मौला बेहतर जानता है। 5-10 बरस के अंदर यहाँ 2 लाख इस्माइली हो जाए तो कोई नई चीज नहीं। हम लोग बढ़ रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान की, अफ्रीका की, अफगानिस्तान की, दूसरी तमाम जमातों को, यूरोप को छोड़ के
دنیا بھر کی جماعتوں کا خیال کرو، کیسے دکھی لوگ ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، کپڑے پہننے کے ہیں نہیں، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، نہانے کے لیے تو چھوڑ دو، وضو کرنے کا پانی نہیں۔ ایسے ہمارے اسماعیلی رہ رہے ہیں، ان میں سے بھلا ہم کو کون سا مور کا پر لگ گیا کہ ہم آج ملین 2-4 ملین کے مکان میں رہتے ہیں؟ سب نہیں تو موسٹلی اپنے مکانوں میں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، اچھے کپڑے ہیں، کھانے پینے کے سامان ہے، پھر بھی 2 پیسے بچ جاتے ہیں۔ یہ عیش و آرام، یہ طریقہ، یہ جو آج ہماری زندگی جس درجے کے اوپر ہے، آپ نے کبھی بیٹھ کے سوچا کہ ہمارے ان آدمیوں کا کیا حال؟ یہ سب کیا ہے؟ ہمارا نتیجہ ہے۔ وہ 40 لاکھ برس کی جو مسافری میں نے چند منٹوں میں کر لی، اس مسافری کا یہ انجام۔ آج میں ایک اور چیز آپ کو بولوں، جب اس دنیا کے اوپر آبادی شروع ہوئی 40 لاکھ برس پہلے، ست جگ بیٹھا، 17,28,000 برس لمبا ہے ست جگ۔ دوسرا جگ ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے، 12,96,000 برس۔ پھر تیسرا اور بھی چھوٹا ہے، 8,64,000 برس۔ اور یہ کل جگ 4,32,000 برس، جس میں 7,200 برس نکل گئے ہیں۔ 4.25 لاکھ برس اس کل جگ کے باقی ہیں، لیکن اس میں بربادی ہی بربادی ہے آخری۔ صرف رکھی سروں کو، ان مومنوں کو جنہوں نے 4 جگ مار کھائی ہے، جیسے ہم وہ جیو ہیں دنیا میں کہ ہم جیووں نے 4 جگ مار کھائی ہے، اور وہ مار کھاتے 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 ہم کہیں رستے میں پاس نہیں ہو سکے۔ گرپیر حسن کبیر دین مہابھارت کو جب امام سیدی اسلام شاہ نے اننت کروڑ کا ور دیا کہ تم اننت کروڑ جیووں کو تارنے کے لیے اپنی عبادت جماعت کو دے دو، کیونکہ پیر نے کہا یا مولا، یہ کلجگ کے جیو تو نے مجھے دیے، یہ تو کھٹی چھاچھ ہے، کھٹی لسی ہے، اس میں سے مکھن تو نہیں نکلے گا، تو مکھن اوپر سے ڈال۔ اور حضرت امام اوپر سے مکھن ڈال رہا ہے۔ آج جو ہم کھاتے پیتے ایسے ہیں، یہ حضرت امام نے مکھن ڈالا ہے، ہم کھٹی لسی کے اندر اس نے مکھن ڈالا ہے، مگر نہ ہم کچھ نہیں تھے۔ وہ جو 4 لاکھ برس مار کھائے، مگر کہے کہ شرم کیوں ایسا کیا مولا نے؟ اس لیے کہ بھلے ہم کیسے بھی تھے، لیکن اس کے پاؤں میں پڑے رہے تھے، اس کے پاؤں میں پڑے رہے تھے، اس کو مانتے تھے، عمل اچھے نہیں تھے، بندگی نہیں تھی، لیکن اس کے دروازے کے اوپر پڑے رہے۔ کبوک اپنے بھاؤ سے سوری جن کر سیسار، اس کے دربار میں پڑے رہو کیسے بھی ہو، مگر اس کو یہ شرم ہے کہ میرا ہے، بس اسی میرے شرم کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ زنزبار کے اندر مولو برادرز کی بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑا بزنس تھا، اور بڑے مومن شخص تھے۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا، اللہ رکھیا کا لڑکا تھا، کانٹ مولے دینا، وہ ہمارے مشنری تھے، لیکن انسان ہے نا، ان کے ہاں ایک آدمی کام کرتا تھا، اس کو اچھی تنخواہ نہیں دیتے تھے، اور وہ ہمیشہ گڑبڑ کرے۔ اس وقت زمانے میں ایسا تھا کہ سیٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے تھے، پاکٹ خرچ ملتا تھا، اور برس کے بعد حساب ہوتا تھا۔ 37 میں مولانا سلطان محمد شاہ زنزبار گئے، تو یہ آدمی نے کھڑے ہو کے مولا کو کھڑا ہو گیا، پوچھا مولا نے کیا ہے، اور مہمانی تھی مولو بردرز کی، بہت سے اسماعیلی بھی بیٹھے تھے۔ خداوند اتنے برس ہوئے میں نے نوکری کی، میرا اچھی طرح حساب نہیں کرتے، مولو کا رنگ اڑ گیا۔ اچھے مومن شخص ہے، لیکن انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ حاجی جی خدا، اس کا نام تھا حاجی، بعد میں یہ آدمی کام کا حاجی لدا، کہاں بڑھا، حاجی جی خدا،
دیکھو تمہارا سیٹ جو لیتا ہے وہ لے لو اور دارالسلام جاؤ اپنا بزنس کرو، ہم تمہیں دعا دیتے ہیں۔ دارالسلام آئے، سارے دارالسلام میں بیسٹ اور بڑی دکان بولو اچھی برادرز کی تھی۔ بولا گاڑی میں سے نکلے تو اوپر دیکھا، چلے گئے۔ جب مہمانی کا وقت آیا عرض کی خداوند آپ کے حکم سے میں نے دکان کی، میری عرض ہے پاؤں رکھو، اچھا کل آئے گا۔ بولا دوسرے دن اس کی دکان پہ گئے، لکڑی ہاتھ میں، عملداری ساتھ صاحب ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، حاجی خداوند ادھر آؤ، لیپل پکڑ کے صاحب نے نزدیک ہے، حاجی دیکھا تم نے ہمارا فرمان مانا، یہ سب ہم نے تم کو دیا۔ ہاں خدا تم نے فرمان مانا، ہم نے یہ سب تم کو دیا۔ ہاں خدا شاباش، تم نے فرمان مانا، ہم نے تم کو دیا۔ فرمان مانو تو پھیرا چڑھے، پھر شاہ کہتا اتریے پار جی، تمہیں ستے ہمارا پوری پامشو ایم جانو جو دھار جی۔ سچ بات سمجھنا میری چیز کہتے ہیں، فرمان مانو گے تو تمہارا ہر مشکل کا کام بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر مشکل دفع ہو جائے گی۔ فرمان مانو۔ کل کا میرا تھیم تھا امر کا، وہی چیز ہے امر اور فرمان۔ ہمارے سارے مذہب کی اسٹرکچر امر پہ ہے۔ یہ مکی کمڑیا بیٹھے ہیں، مکی صاحب کا باپ آوے تو بھی مکی سے دعا کراوے تو ہاتھ جوڑ کے، ارے اپنے لڑکے سے سر جھکا کے بات کر رہا ہے، ہاں وہ لڑکا نہیں ہے، امر ہے۔ ادھر 5 برس کا لڑکا مولا مکھی بچھا دے رہے، ہمارا سردار ہے، امر۔ سارے مذہب کے اندر امر ہے، حکم مانو۔ جاس پیتے ہیں پھر شکر کے، فرمان کر کے پیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ادھر دکھتا ہے آپ کو وہ فرمان ہے۔ آج میں آپ کے سامنے واز کر رہا ہوں، میری کیا طاقت ہے؟ یہ بھی فرمان کے تحت ہے کہ مجھے اس نے مشنری بنایا جماعت کو کہنے کے لیے، اور آپ ادھر بیٹھے ہو فرمان سے بیٹھے ہو، کیونکہ اس نے فرمایا ہے جماعت میں واز ہوتی ہو تو دھیان سے سنو، دعا پڑھتے ہیں فرمان سے، سپریت کھاتے ہیں فرمان سے، جھولا دیتے ہیں فرمان سے، ہر چیز ہمارے مذہب کے اندر فرمان کے اوپر دی ہوئی ہوئی ہے۔ اے مومنو، آنند آنند کرو، خوشیاں کرو، آباد رہو، سکھی رہو، تندرست رہو، لیکن فرمان مانو، فرمان مانو۔ کچھ بھی کام کرو پہلے پوچھ لو دل کو یہ فرمان میں ہے یا نہیں ہے۔ کچھ میں مولانا امام سلطان محمد شہزاد تار گئے، اتنی بڑی پگڑی، میں نے کئی تھوڑا ابھی ہی ذکر کیا ہے، چھوٹا سا منہ، رجبر، کیا بات ہے؟ زمین تو کی خبر ہے، چکری کی بیماری ہے، جی خدا، چکری یعنی ایپیلیپسی، جی خدا، دیکھو کیسٹرول پیو، امین خدا، مولا تو دعا دے کے چلا گیا۔ بس کہنے لگے بابا مولا کے پوچھا تو کرے کیسٹرول کتنا پیو ہے، ادھر کی خبر نہیں، شہر جا کے چھوٹی بوتل لے آیا، کھیسے میں بوتل رکھے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جائے تھوڑا سا کیسٹرول پی لے گئے، پھر رکھ لے، کلاک 2 کلاک کے بعد پھر تھوڑا وہ پی لے گئے، زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ فرمان کا عمل ہے، ایسی تو بے حساب باتیں ہیں، اس کے فرمان میں سب کچھ ہے۔ وہ فرمان کرے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ازر نہ کرو، فرمان کے سامنے کبھی لڑائی مت کرو۔ اگر فرمان ملا ہے آمین کرو، اور پھر دیکھو آپ اگر خیال کر کے فرمان برداری کے اوپر عمل کرو گے تو دینداروں 3 4 6 مہینے کے اندر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ اس میں تو کتنی برکتیں ہیں۔ آنند کرو، خوشیاں کرو، خوش رہو، غصہ نہ کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، نیک اعمال کرو، کسی کے پیسے کھانے نہیں، حق کی بروزی کھاؤ، یہ سب فرمان میں چیزیں ہیں۔ کسی سے حسد نہ کرو، اور اپنی زندگی کے اندر عیش آرام کا خیال مت کرو، مولا کو دینا ہوگا تو وہ دے گا، سب کچھ دے گا۔
جلدی سے مالدار بننے کی کوشش نہ کرو کہ ہم جلدی سے دوسرے دن اٹھیں تو ملینئر بن جائیں. اس غنی کو معلوم ہو رہا تو سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے فرمان پہ رہو، سادہ جیون گزارو، نیک اعمال کرو، اچھے بنو، مومن بنو. انشاءاللہ دین و دنیا میں آباد اور سکھی بنو گے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. آپ کے اعلیٰ اولاد کو دنیا کے اندر، دین کے اندر اعلیٰ درجے کا مومن بنا رہے. مولا ہر قسم کی بدیوں برائیوں سے دور رکھے، دستن سکریت میں پورا رکھے، عبادت کا شوق دے رہے، شیطان کو دور رکھے، کلجو کی ہواؤں سے بچاوے، جماعتوں اور کنبوں میں سکھ شانتی صلاح سمت دے رہے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولا آپ کو برکتیں دے رہے، رحمتیں دے رہے، اچھی روزی دے رہے، آرام کی زندگی دے رہے، خوشیاں دے رہے. مولا آپ کے اوپر اپنی نوازشیں اتارے. مولانا حاضر امام آپ کو اچھی تندرستی اور صحت دے رہے، رزق کریمی دے رہے، اپنی پناہ میں رکھے، سکھی اور آباد رہو. یہ